بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، رمضان شریف کے دوسرے عشرے میں ہم لوگ داخل ہیں۔ 11ویں تراویح ہم نے پڑھی اور قرآن مجید کا 14واں پارہ تقریباً پونے کے قریب ہم نے قرآن مجید تراویح میں مکمل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پڑھے اور سنے گئے قرآن مجید کو قبول فرمائے۔ میں نے 13ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم۔ ابراہیم ایک نبی ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کے نام پر یہ سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی فہرست میں بڑا اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ اس سورت کا نام ابراہیم اس لیے پڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعائیں اللہ نے اس سورت میں نقل کی۔ دعا انہوں نے کی تھی اپنے زمانے میں، اللہ کو وہ بہت پسند آئی حضرت ابراہیم کی دعائیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دعاؤں کو قرآن کا جز بنا دیا۔ میں نے اسی کو پڑھا۔ ان دعاؤں کو پڑھنے اور سمجھانے سے پہلے 2-3 باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تخلیق، پیدا کرنا، تخلیق کے معنی پیدا کرنا، یہ پیدا کرنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو سمجھانے کے لیے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، وہ سارے کے سارے مل جائیں تب بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ جب مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مچھر نہیں پیدا کر سکتے تو بڑی مخلوقات کیا پیدا کریں گے؟ اور مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوقات وہ انسان ہے۔ انسان کو کیا پیدا کر سکیں گے اللہ کے علاوہ؟ مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مچھر نہیں پیدا کر سکتے، انسان کو کیسا پیدا کر لے گا اللہ کے علاوہ کوئی اور؟ اللہ کے علاوہ کوئی بندوں میں چاہے وہ کتنے ہی اونچے مقام و مرتبے پر ہو، وہ پیدا کرنا اس کی صفت نہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کے سلسلے کو چلایا اور قیامت میں یہ سلسلے کو ختم کریں گے، سب مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ دوبارہ اللہ تبارک و تعالی زندہ کریں گے آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والوں کو، اور دوبارہ زندہ کرنا بھی اللہ کی صفت۔ اور دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، جس نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کرے۔
کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور انسان پیدا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہمیں یہ بتلاتی ہے، کیا بتلاتی ہے وہ میں ابھی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کچھ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو اولاد دینے کی طاقت مانتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے اولیاء سے ہو، مزاروں سے ہو، درگاہوں سے ہو یا کہیں اور سے ہو، اولاد کی مانگ جہاں سے کی جاتی ہے اور جن سے کی جاتی ہے وہ اولاد دینے کی طاقت و قدرت نہیں رکھتے۔ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، وہی دے سکتے ہیں، اور کسی کو دیتے کسی کو نہیں بھی دیتے۔ جن کو نہیں دیتے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے، اللہ نے محروم کر دیا۔ لہذا انسان کے پیدا ہونے میں اللہ کے علاوہ کسی کا دخل نہیں، وہ تنہا اللہ کا ہی دخل ہے۔ قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی تصویر گری، اس کا نقش و نگار، اس کا لڑکا ہونا، لڑکی ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، یہ ساری اس پلنے والے بچے کی کاریگری هو الذی یصورکم، وہ تصویر گری وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے، وہ ان کا کام۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کے ہونے میں عورت کا دخل ہے، بیوی کا دخل ہے، لہذا بیوی کے لڑکی ہو گئی، شوہر ناراض ہے، ساس ناراض ہے، سسرا ناراض ہے، سارا خاندان ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ لڑکی ہو گئی۔ بھئی لڑکی ہو گئی تو لڑکی کس نے دی؟ اللہ نے دی، تو اللہ سے ناراض ہو جاؤ، اور اللہ سے ناراض ہو تو اللہ کی زمین پر مت رہو، اللہ کے آسمان کے نیچے مت رہو، اللہ کا پانی مت پیو، اللہ کی غذائیں مت کھاؤ جب تمہیں اللہ سے ناراضگی ہے۔ عورت کا تو دخل نہیں تھا اور لڑکی پیدا کرنے میں یا لڑکا پیدا کرنے میں، اس کا کیا دوش ہے، اس کا کیا دخل ہے؟ اس کا کوئی دخل نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاریگری کری کہ اس خاتون کے اور اس کے شوہر کے نطفے سے جو حمل قرار پایا ہے وہ حمل لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، یہ فیصلہ تو اللہ نے کیا، یہ کاریگری اللہ نے کی، تو کیا اللہ نے ناراضگی بیوی پر، یہ تو ظلم ہے، ظلم ہے۔ اور ایک لڑکی ہو گئی ناراض، دوسری لڑکی ہو گئی لڑائی جھگڑے، تیسری لڑکی ہو گئی خلا طلاق۔ اس کا کوئی دوش ہی نہیں ہے۔ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے اور مسلم معاشرے میں بہت پھیلی ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں فیصلے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، حق نہیں رکھتا شوہر کے ماں باپ اولاد کے ہونے کے بعد ناراض ہونے کا حق نہیں رکھتے، اور اگر ناراض ہیں تو وہ اللہ سے ناراض ہیں۔ اسی طریق پر کسی کے مرنے میں کسی کا دخل نہیں، موت آئی مرا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی موت متعین تھی، وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا وہ اللہ نے پہلے لکھ دی تھی، وہ اپنی موت پر مرا، کسی انسان کا دخل اس کی موت میں نہیں ہے۔
اور اس عقیدے کو مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو جن کی عمر 5 سال کی ہوتی ہے، یہ عقیدہ ان کو گھول کے پلایا جاتا ہے، یحیی و یمیت، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جو زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور مارتا ہے۔ زندہ کرنا اور مارنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ لہذا کسی گھر سے بیاہ کر کے لائے، دلہن آئی اور 2 مہینے میں ساس کا انتقال ہو گیا، خاندان بولنے لگا کہ یہ منحوس آئی تو ساس چلی گئی، بھئی اس کے آنے کا کیا دخل ہے اس کی موت میں؟ اس کے آنے کا کوئی دخل نہیں۔ وہ اس خاتون جو مری، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی موت کا دن متعین تھا۔ اسلام کو سمجھا نہیں مسلمانوں نے، غیروں کے ساتھ رہتے رہتے غیروں کے عقائد کو اپنا لیا، غیروں کا مذہب، غیروں کا شعار، غیروں کی سوچ مسلمانوں کی بن گئی۔ حالانکہ ذمہ داری یہ تھی کہ اپنی سوچ دوسروں پر لاگو کرتے، لاپتے، مؤثر بنتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں یہ ساری باتیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں ہوئی، زمانہ ہو گیا، بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ 80 پر 6 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ایک اور نبی بھی رہتے تھے، حضرت لوط قریب میں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے گئے۔ وہ حضرت لوط کی بستی میں جانے سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے۔ قرآن میں اس پورے واقعے کو نقل کیا، آئے تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں وہاں جانا ہے، لوط علیہ السلام کی بستی میں آپ کے یہاں آ گئے اور آپ کو اولاد کی خوشخبری ہے۔ تو پردے کے پیچھے سے حضرت ابراہیم کی بیوی سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا انا عجوز وہذا بعلی شیخا، بھئی ہمارے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں بوڑھی ہو گئی اور یہ بھی بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں اولاد کیسے؟ تو پھر ان آنے والے فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کی قدرت سے تعجب کرتے ہو، اللہ کی قدرت پر تمہیں تعجب ہے؟ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اولاد دی، 80 پر 6 سال بڑھاپے کی عمر میں ایک اولاد دی، اس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ پھر اس کے بعد اولاد ہوئی، اسحاق نام رکھا۔ پھر ایک موقع آیا، انہوں نے دعا کی الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہب لی، جس نے مجھے عطا کیا۔ تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جس نے مجھے عطا کیا، علی الکبری، بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل کو دیا، اسحاق کو دیا۔ کس نے دیا؟ تعریفیں اس کے لیے جس نے دیا۔ اور کون دیا؟ اللہ نے دیا۔ اور جو اولاد ہے اس اولاد کے بارے میں بتایا، وہبا، ہبا سے بنا ہے، ہبا کہتے ہیں تحفے کو، عطیے کو۔ تو اولاد کے بارے میں ابراہیم فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطیہ کیا، نعمت دی، تحفہ دیا۔ اولاد کیا ہے؟ تحفہ۔ اور دیا کس نے؟ اللہ نے۔ دنیا میں ہمیں کوئی تحفہ دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شکریہ ادا کرتے، بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے خیال رکھا، آپ نے یہ دیا۔
بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، دل سے خوشی ہوتی ہے، دعائیں دیتے ہیں، تحفہ لیتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ خوشی کے ساتھ تحفہ قبول کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا، اور وہ تحفہ اولاد کی حضرت ابراہیم فرما رہی، یہ تو اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اولاد جو ہے وہ چونکہ کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا نا، کوئی اور پیدا ہی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ نہ دے تو محروم ہے، لا ولد ہے۔ لا ولد کا معنی بغیر اولاد کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ اس میں ذکر ہے، وہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا کی، میرا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ ایک وارث دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، یعقوب کے خاندان میں ایک وارث میری ایک اولاد دے دینا، میری وراثت چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ وہ بھی بہت بوڑھے ہو گئے تھے، پوری ہڈیاں گل گئی تھیں، بال سفید ہو گئے تھے، سب قرآن میں ذکر ہے وہ۔ تو اس وقت دعا کی کوئی وارث دے دے، اللہ کوئی نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں جو ہے وہ گل گئی ہے، بال سفید ہو گئے، میرا کوئی وارث نہیں، ولی نہیں، میری نسل کیسے چلے گی؟ تو اللہ نے دعا قبول کی، کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اس کا نام بھی میں ہی رکھ دیتا ہوں، اس کا نام بھی میں ہی رکھ دیتا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہماری اولاد ہوتی ہے، اس اولاد پر ہمیں لڑکا ہونے پر کچھ لوگ خوشی مناتے ہیں، لڑکی ہونے پر خوشی منانے والے بہت کم ہیں، لیکن دونوں لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں۔ لڑکا ہوا، چلو بھائی ہاسپٹل میں اگر مصلح ہے تو چلو پہلے مصلح میں چلے جائیں گے، مصلح ہاسپٹل میں نہیں ہے قریب کی مسجد میں جائیں گے، پہلے 2 رکعت شکرانے کی نماز تو پڑھ لوں، اللہ اولاد دی، اللہ نے اولاد دی۔ حضرت ابراہیم نے یہ سکھایا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن میں انبیاء کے اولاد مانگنے کا تذکرہ ہے، ابراہیم نے بھی مانگی، اولاد مانگی، تو جب ابراہیم نے اولاد مانگی تو انہوں نے لڑکا یا لڑکی کو متعین نہیں کیا، اولاد مانگا، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے، جو بھی دے، لڑکا ہو جائے اور نافرمان ہو جائے، باپ کی پگڑی سڑک پہ اچھالنے والا ہو جائے، باپ آ کے کہتا حضرت ایسی اولاد ہونے سے نہ ہوتی تو اچھا تھا، کیا فائدہ ایسی اولاد لے کے؟ فرما بردار لڑکی ہو جائے، ماشاءاللہ اس سے نسل چلے گی۔ زکریا علیہ السلام نے بھی مانگا تو لڑکا یا لڑکی متعین نہیں کیا، من لدنک ذریۃ طیبۃ، نیک اور صالح اولاد مجھے عطا کر، لڑکا یا لڑکی نہیں مانگی، تو اللہ کی دین ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی صرف لڑکے دیتے، کسی کو صرف لڑکیاں دیتے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا کسی کو دونوں دیتے ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کا دینا اللہ کا کام۔ نمبر 2 بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کے ہونے پر چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، پہلے کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ کا۔
الحمدللہ الذی، قرآن بھی اسی سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کھانے سے فارغ ہو کر کے بھی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی اسی سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا۔ رات میں جو مر جاتے ہیں ہم سب لوگ، صبح پھر زندہ ہوتے ہیں۔ رات کو جو سوتے ہیں وہ آدھی موت ہے، موت کی بہن ہے۔ صبح دوبارہ زندہ ہوتے ہیں تو یہی پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا۔ رات کو سوتے وقت کیا دعا پڑھتے؟ اللہم بسمک اموتو۔ اموتو کے معنی کیا ہے؟ میں مر رہا ہوں۔ اموتو کے معنی، ارے بولو، ڈرو نہیں، مرو گے نہیں مرو گے یار، جب موت آئے گی تبھی مرو گے۔ اموتو کے معنی میں مر رہا ہوں، اے اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں ابھی۔ اموتو واحیا، تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اور صبح اٹھ گئے زندہ، الحمدللہ الذی احیانا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ تو اولاد کے ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، جی اللہ کا شکر اس لیے کہ دیا اسی نے۔ یہ دعا ہمیں وہ بتا رہی ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے، جب بھی میں نے مانگا ہے دیا، وہ بہت سننے والا ہے، وہ ہر ایک مانگنے والے کو دیتا ہے۔ پھر دعا ایک کی، عجیب و غریب نکتہ ہے اس میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی بنا۔ پہلے کسے بنا؟ اس کے بعد کسے بنا؟ معلوم یہ ہوا کہ پہلے خود بنے گا تو بعد میں اولاد بنے گی، خود بنا نہیں، اولاد سے بننے کی امید بیکار۔ اس لیے ابراہیم فرماتے پہلے مجھے بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، پھر بعد میں میری اولاد کو بھی بنا۔ لوگ چاہتے ہیں میں جو ہے بدکار رہوں، بد اخلاق رہوں، میں ظالم رہوں، میں بے نمازی رہوں، اور توقع کرتے ہیں کہ میری اولاد نمازی ہو جائے، میری اولاد نیک ہو جائے، میری اولاد اچھے اخلاق والی ہو جائے۔ بھائی پہلے تو ہو جا۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ماں باپ کو نیک بننے کی ضرورت ہے، خود تو نہیں بنیں گے اور اولاد کو بنانا چاہیں گے۔ یہ قرآن کا یہ اصول بتاتا ہے نہیں ہوگا۔ کیا مطلب حضرت ابراہیم نماز کے پابند نہیں تھے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے؟ نہیں، وہ تھے پابند، وہ تھے پہلے سے پابند، لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے اگر خیر بھلائی نیکی مانگنا چاہتے ہو خود نیک بنو۔ آپ فجر میں آئیں گے تب آپ بیوی کو بھی بول سکیں گے بھئی اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرو۔ بچہ اس قابل ہو جائے مسجد میں جانے کے، اس کو بھی بول پائیں گے بیٹے نماز چلو، ہم بھی جاتے آپ بھی چلو۔ میں سوتا رہوں اور صبح اٹھ کے ڈانٹنے لگوں گئے نہیں تم نماز میں، یہ کیسے ہوگا بھائی؟ اس لیے اس دعا میں ایک عجیب و غریب نکتہ یہ معلوم ہوا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ پہلے مجھے پابند بنا، بعد میں میری اولاد کو بھی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا قبول کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں شاید ماں باپ اولاد کے لیے بھلائی خیر کی دعائیں نہیں کرتے۔ اولاد کے نیک بننے کے لیے، اولاد کے لیے ماں باپ کو مستقل دعائیں کرتے رہنا چاہیے، تربیت بھی کرنا ہے، دعائیں بھی کرنی۔ تیسری دعا ابراہیم کی، ربنا اغفر لی
اے اللہ میری مغفرت فرما۔ نبی تھے تو بخشے بخشائے تھے، تو جنتی تھے، پھر کاہے کی دعا ہے؟ کاہے کی دعا ہے ربنا اغفر لی؟ اے اللہ میری مغفرت فرما، جو ہم کبھی نہیں مانگتے۔ یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ بخشے بخشائے اور جنتی ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں توبہ استغفار کی رٹ لگائے ہوئے، ربنا اغفر لی، اے اللہ مغفرت کر دے میری، وَلِوَالِدَيَّ، اور کس کی؟ میرے والدین کی، جن کو ہم یاد نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے۔ یاد وہ جو ہم نے رواج بنایا نا، 30ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن، برس کے دن، شب برات کو، بس اس کے علاوہ باپ کبھی یاد ہی نہیں آتا، دنیا سے جا چکا وہ یاد ہی نہیں آتا۔ 2 دن پہلے اسی میں سے تفسیر میں بیٹھنے والوں میں سے ایک صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا 2 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا دفتر میں آ جائیے کل ظہر بعد۔ وہ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بہت تکلیف اپنی ماں کو پہنچایا تھا، وہ چلی گئی دنیا سے، اور اس کے جانے کے بعد سے میں بہت بے چین ہوں، مجھے کسی کروٹ چین نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا روزانہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے بیٹھو، کوئی چٹائی وٹائی چھوٹی رکھ دو آس پاس کہیں کسی دکان میں، وہاں جاؤ چٹائی لے لو، وہاں بچھا لو قبر پہ، بیٹھ جاؤ، اور جو کچھ یاد ہے وہ پڑھتے رہا کرو، اور پڑھ کر کے دعا کر کے چلے آنا، چند دنوں میں سکون ہو جائے۔ ہیں تو قدر نہیں، اور جانے کے بعد یاد نہیں۔ ہم جیسے کریں گے نا ہماری اولاد ہمارے ساتھ ویسے ہی کریں گے۔ ہم اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں گے، ہماری اولاد ہمیں یاد رکھے گی۔ ہم انہیں بھلا دیں گے، وہ ہمیں کبھی یاد نہیں کرے گی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ڈانٹ بھی پلائی، بھئی آپ جو ہے وہ آپ کے والد تو جو ہے غیر ایمان والے، ان کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، ایک جگہ ڈانٹ بھی پلائی ہے، لیکن تھا تعلق، کیا کرتے؟ باپ تھے۔ اللہ کے نبی، ہمارے نبی نے تو اپنے باپ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن چچا ابو طالب سے بہت محبت تھی نا، تو ابو طالب کا آخری وقت تھا، تو نبی وہاں پہنچ کے کیا چاہ رہے تھے؟ نبی یہ کلمہ پڑھ لو، چچا یہ کلمہ پڑھ لو، یہ کلمہ پڑھ لو، میری بات مان لو۔ لیکن ان کے مقدر میں نہیں تھا، انہوں نے پڑھا نہیں، لیکن طلب تھی، وہ چچا تھے، پرورش کی تھی، پالے تھے، پہاڑ کی طرح سامنے کھڑے تھے اپنے بھتیجے کے، تو تعلق تھا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی، وللمؤمنین، اور سارے مومنین کی مغفرت فرما دے اللہ۔ ایمان تو ہے نا ان کے پاس، آپ کے یہاں ایمان ہی تو شرط ہے، ایمان نہ ہو تو آپ بخشتے نہیں، ایمان ہو تو معاف کا وعدہ ہے، معافی کا، تو سب کی مغفرت فرما۔ یوم یقوم الحساب، یا حساب والے دن۔ معلوم یہ ہوا کہ ان تینوں دعاؤں میں یہ معلوم ہوا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، تحفہ ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے پاس قیمتی گھڑی ہو، جیسے اس کی حفاظت ہوتی ہے، قیمتی انگوٹھی کی حفاظت ہوتی ہے، قیمتی سواری کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہم نے بہت ساروں کو دیکھا 8 پون گھنٹہ گاڑی کی صفائی میں لگاتے ہیں، خود
بہت سارے لوگ وہ صاف کرنے والوں کو پیسہ دے کے رکھتے، حفاظت کرتے ہیں نا اس کی۔ تو اولاد بھی تو تحفہ ہے اللہ کا، اس کی حفاظت کرو، برے اخلاق سے، بری صحبت سے، برے عقائد سے، گالم گلوج سے، ان سب سے اس کی حفاظت کرو۔ اور اولاد کے حق میں دعا کرو، ماں باپ کے حق میں دعا کرو، نیچے بھی دعا کرو، اوپر بھی دعا کرو، دونوں دعاؤں کے محتاج۔ لہذا اولاد کو نعمت سمجھنا چاہیے اور نعمت کی طرح اس کی قدر کرنا چاہیے، اور جیسے ہم قیمتی چیزوں کو دھول سے اور نقصان پہنچنے سے بچاتے اور حفاظت کرتے، اپنے بچوں کی بھی ایسی حفاظت کرنا ہے۔ آج کے زمانے میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ایمان ختم ہو رہا ہے، ایمان کے ڈاکو بہت پیدا ہو گئے، ایمان لوٹنے والے۔ لہذا اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر وہ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ جو خرابی ہے کہ اولاد کے ہونے پر عورت کو دوش دیا جاتا ہے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ مسلم سماج سے اس کو نکال کے پھینکنا چاہیے، اس کا کوئی دخل نہیں۔ اور اولاد کے حصول پر، اولاد کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کو رواج دینے کی ضرورت ہے، اس بات کو چلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سماج میں اس کو پھیلانے اور پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک سلامة فی الدین والدنیا وعافیة فی الجسد وزیادة فی العلم والہدى وبرکة فی الرزق وصحة فی العقل وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ويا سامع كل صوت هون علينا سكرات الموت۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، ایمان کامل نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن سے عشق عطا فرما، قرآن سے لگاؤ عطا فرما۔ یہ ہدایت دینے کے لیے نازل کی گئی ہے، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ لوگوں کے لیے کامیابی کا زینہ ہے۔ اے اللہ اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، اس سے رشتے کو مضبوط فرما، اس کا پڑھنا نصیب فرما، اس کا سمجھنا مقدر فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما، گھروں میں تلاوت کا ماحول بنا، بچوں کو پڑھنے کا اے اللہ سلیقہ عطا فرما، شوق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی مجلسوں کو آباد فرما، ہر مسجد میں قرآن کی مجلس لگے، اے اللہ لوگ قرآن سے جڑے، اس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے قرآن تراویح میں پڑھا سنا اسے قبول فرما، اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اس مجلس کو قبول فرما، اس کے اثرات سے ہم سب کو مالا مال فرما، زندگیوں میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، رزق حلال عنایت فرما۔ اے اللہ گھر میں دین کو زندہ فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے،
مغفرت کا عشرہ ہے، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اپنے دعاؤں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اپنے حق میں مغفرت کروا لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔